ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. تمام قسم کی تعریفات و صفات بڑائی ان کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حاضرین جمعہ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے دینی تعلیم کی کیا اوقات کیا حیثیت ہے اور اس کے حاصل کرنے کے نتیجے میں کیا کچھ فوائد اور ثمرات جزا ملتے ہیں اور ملیں گے اس کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی. اسی کڑی کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تکمیل کی جائے گی. میرے بھائی اور دوستوں، پہلے تو میں اس کی موضوع کی شروعات کروں. آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا، بارہا کہہ چکا ہوں تعلق سے، کہ جب بھی خطیب خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن کی ادائیں جو ملتی ہیں، تو اس صورت میں فرشتے جو دفتر لیے بیٹھے ہوتے ہیں دروازے پر نام درج کیے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون اندر انٹری مارا، تو ان سب کی وہاں پر کی نام درج ہوتے ہیں. لیکن جو ہی اذان چالو ہوتی ہے وہ اپنا دفتر سمیٹ لیتے ہیں اور آ کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاملہ ہے کہ ہم گویا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، چاہت بھی نہیں ہے، دل میں امنگ بھی نہیں ہے، اور سب ایک دم بالکل ناز پڑ گئی ہے کہ ہم اس میں نام درج کروانا نہیں چاہتے. حالانکہ یہ دنیاوی میٹر یہ ہے اور لوگوں کی روش یہ دیکھنے میں آتی ہے، جو طریقہ کار ہے لوگوں کا، جہاں پہ فائدہ ملتا ہے، جہاں پہ فائدہ اور لابھ کی اگر اپیل کر دی جائے کہ یہاں پہ یہ ملے گا تو گھٹنے کے بلب گھسیٹتا ہوا جانا پڑے یا رکشہ وغیرہ لے کر کے جانا پڑے تو بھی وہاں پہ پہنچے گی، کیونکہ کچھ فوائد حاصل ہونے والے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مفت میں دے رہا ہے کہ مفت میں تم لے ہو، لیکن لینے کی تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی اگر شروع میں آ جاتا ہے تو اونٹ کے برابر، قربانی کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے. قربانی آنے والی ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس حیثیت کے مالک ہوں گے لوگوں کی قربانی دے سکیں، نئی حیثیت ہے، لیکن
ہمارے دل میں اچھائیوں کی نیکیوں کی طرف بالکل مار کر رہی ہے. نیکیوں کی جو جستجو ہونی چاہیے، جو طلب ہونی چاہیے، جو حرص ہونی چاہیے، وہ بالکل ماتم ہونا ہے. اس کے اندر ذرا بھی رمق نہیں رہ گئی ہے، ورنہ یہ ہمارا پورا امتیاز نہیں بن جائے گا. ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہوگا کہ ہم وقت وہی ہم طریقے کار پر عمل کرتے رہے. اور دوسری چیز کہ جب بھی ہم آئیں اپنی صفوں میں اگر جگہ خالی ہے تو وہاں آپ اس جگہ کو خراب قبول کر دیں گے، ورنہ آپ کسی دوسرے کو گناہگار بنا دیں گے. آپ کی وجہ سے دوسرا گناہگار ہوگا، کیونکہ اکثریت ایسی ہے کہ جو نہ جاننے کی کوشش کرتی ہے نہ جانتی ہے. علیہ یہ نہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آؤ تو ایک دوسرے کو لانتے ہوئے کندھے کو چھلانتے ہوئے نہ جاؤ، لیکن جب معاملہ یہ ہوگا کہ سامنے والا ہمارا ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے جو اس کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان آتی ہوگا اس کو کچھ پتا نہیں ہے، اور آپ نے کھڑا پورا چھوڑ رکھا ہے، تو آپ کو سامنے سب خالی ہے اور اس میں جگہ خالی، آپ وہاں بیٹھنے کی تیار نہیں، جہاں پہ آئے وہیں بیٹھ رہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو اس کے نتیجے کو سامنے والے کو پتا نہیں ہے. پتا بھی ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہے سامنے جگہ ہے وہ کودتے ہوئے چھلانگ مارتے ہوئے چلا آتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو جو گناہگار تو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی مجرم ہیں، چونکہ آپ آپس میں شریک ہیں. آپ کو وہاں بتایا گیا، آپ کے کانوں میں بات ڈالی گئی، بتایا گیا وہاں کی یہ چیز آپ بھی مجرم ہوں گے، چونکہ آپ کی وجہ سے اگر آپ نے آگے والی سب سے خود کرنی ہوتی جگہ کرنی ہوتی تو چھلانگ مارتا ہوا نہ آتا، وہ جہاں جگہ پیچھے ملتی وہاں پہ بیٹھ جاتا کے ساتھ. لیکن نہیں کرتے ہیں، حد نہیں آتی ہے ہمارے دماغ میں، پتہ نہیں اثر کیوں نہیں کرتا ہے. یہ کوئی بکنے والی بات نہیں، یہ خدائی کا فرمان ہے، یہ رسول کا فرمان ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر خطبہ چالو ہو جائے کچھ نہ کرو، اشارہ نہ کرو، ورنہ خطبے اور جمعہ کا کوئی لابھ اور فائدہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور دھڑلے سے باتیں کرتے بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بھی بولیاں کرتے ہیں، یاد رکھنا یوں ہی ہاتھ ملتے چلے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا جمعے سے، آپ کو نقصان حاصل ہونے والا ہے. پہلے نمبر پہ آپ آپ نے وہاں اپنا نام نہیں رکھ کروایا، اور دوسرے نمبر کے اندر آنے کے بعد حضوریات میں لگے دیا کرنا نہیں ہونے والا نہیں ہے. آپ آئیں گے نہیں پاکٹ میں رسم پورا کر کے چلے جائیں گے. میرے بھائی اور دوستوں، تو بات تھوڑی ہو جائے گی، لیکن اس چیز کو یاد رکھیں، اس دن میں بٹھا لیں میرے بھائی اور دوستوں کہ یہ اپنا روش بنائیں، یہ طریقے کار بنائیں، یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر طرف ہونی چاہیے. یہ رب کا فرمان ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بینیفٹ ہے، اس دوسرے کو نہیں ملنے والا ہے. دوسرا آپ کو بھلائی کی طرف راغب کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ڈر نہیں ہے اس چیز کو لینے کی، یاد رکھنا کسی کو اور نہیں بھلا ہونے والا ہے، آپ ہی کو بھلا ہونے والا ہے، آپ ہی کو اس کا فائدہ ملے گا. تو خیر جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دین کی جو ہمارے پاس اس کی عظمت جو بتلائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اے لوگوں اس دھرتی پر بسنے والے، اس پورے زمین پر بسنے والے بہت سارے اوصاف و خصائص کے لوگ ہیں، جن کے کریکٹر، جن کے کردار، جن کے اخلاقیات، جن کی سوچیں، جن کے خیالات مختلف طرح کے ہوں گے، ان لوگ میں متنوع ہوں گے. اب کسی کی جو کوئی یہ بات کروانا چاہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ دیوان ہوں، لوگوں کو میں نوازتا ہی رہتا ہوں، خیر و بھلائی میں ہمارے ہاں بالکل کھلے رہتے ہیں، ہمارے کی خیر و بھلائی میں دہانے ہمارے کھلے ہی رہتے ہیں، کوئی ہمارے گھر سے واپس نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ کہلوانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی یہ کہلواتا ہے کہ میں تو صوم و صلاۃ کا، نماز کا پابند ہوں، پرہیز و متقی ہوں. دیکھو ہمارے معاشرے میں جو ہے دیکھو تو کہ پورا کالا پڑ گیا ہے، وہ بھٹکا پڑ گیا ہے، ہم نمازی ہیں، یہ بات ہمارے پر لگا ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں کہ ہم تو حاجی ہیں، ایک نہیں دو چار حج کیے ہوئے ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ اور لیبل لگا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے نام ہی سے پکارا جائے، اور اگر حاجی نہ لیا جائے تو اگر زبان سے نہیں کہہ سکے تو اندر تو بڑھونا مڑتی ہی ہے کہ حاجی نہیں کہا گیا، اتنا سارا پیسہ لگایا حج کیا، حاجی نہیں کہا گیا. ایسے مانسکتا کے لوگ بھی بڑے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ ہمارے کہلواتے ہیں کہ رب سے ڈرنے والا خشیت اور تقویٰ اگر ہے تو ہماری بھی دل میں بسی ہوئی ہے، اور سارے تو بالکل جہنمی ہی ہیں اور ان کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. ہم سارے ہماری جنت پر ہماری ہی پورا الاٹمنٹ کا کروا لیے ہیں، ہماری ہی چلنے والی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات جو کہی وہ ٹھیک فرمایا، حقیقی معنوں میں رب سے ڈرنے والے خشیت اگر کسی کے اندر ختم کر چکے ہیں اور ہائی لیول پہ اگر کوئی ہے وہ علماء
جو سبب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میں یہ کہہ رہا ہوں رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اپنے زبانی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب سے زیادہ بندوں میں اس دھرتی پر بسنے والی جو مخلوق ہے، انسانوں کی مخلوق، اس میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر اللہ رب العالمین سے کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہیں، اہل علم ہیں، علم رکھنے والے، علم سے معمور لوگ ہیں، جو علم رکھنے والے میرے بھائی اور دوستوں، وہ لوگ ڈرنے والے ہیں. چونکہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اہمیت کی حامل چیز ہے، تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کریں گے. مثلاً کہ آپ کے پاس اگر کوئی موبائل ہے، اچھے پرائز کا موبائل ہے، تو آپ اس کو بالکل بچا کے رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وغیرہ نہ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وقار کیا ہے. تو جب آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی وقار پتہ ہوگی تبھی اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. تو جب تک اللہ رب العالمین کا معاملہ یہی ہے کہ علماء کرام جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کس سے ناراض ہوتا ہے، رب کی باتوں سے خوش ہوتا ہے، رب نے اپنی باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے کہ اس سے رک جانا ہے، جن چیزوں کو اپنے دامن پہ اس چیز کی چھینٹیں نہیں آنے دینی ہے، کس چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہماری آخرت سمجھ سکتی ہے، اور کن چیزوں کی بنیاد پر ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے. کون جانے گا جو اس کے سلسلے میں معلومات حاصل کیا ہے، اس میں اپنے اوقات صرف کیے ہیں، اپنے ٹائم اس میں کیے ہیں اور خرچ کیے لگائے ہیں، تو انہیں کو معلوم ہوگا میرے بھائی اور دوستوں. اس وجہ سے علماء کرام سب سے زیادہ سب سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کون سے عزت پہ چلیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور کس راستے پہ ہم رہے تو رب العالمین کی ناراضگی ہمارے دامن میں آ لگے گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کرام یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر کے علماء کرام پر تبرہ کریں، ان کے خلاف سازشیں رچیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کریں، ان کی عزت داؤں لگانے کی کوشش کریں، ان کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کریں، جھوٹے الزام، اتہام اور ظلم کی بنیاد پر اور صرف اور توہمات کی بنیاد پر کوئی ان کے خلاف ایکشن لے لے، اس سے ان کی عزت پر آنچ آنے والی نہیں ہے، ان کے عزت پر ذرا بھی آنچ آنے والی نہیں ہے، ان کے عزت میں ذرا بھی کمی ہونے والی نہیں ہے. کتنا بھی بک لیں، کتنا بھی اتنا پردازی کر لیں، خلاف سازشیں رچ لیں، چونکہ وہ مکر اللہ، جو سازشیں رچ رہے ہیں، سازشیں بنا رہے ہیں، رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا سب سے زیادہ بہترین کا احساس ہے، وہ ساری سازشوں کا مریا میٹ کرنے والا ہے، ساری سازشوں کو خراشائی کرنے والا رب العالمین ہے. آپ کتنا بھی سازشیں کریں تو رب العالمین نے فرمایا ہم نے علماء کرام کے مقام کو بلند کر دیا ہے، ان کی عظمت کو دوبارہ کر دیا ہے. سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے ان کی عزتوں کو سامنا کرائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. لوگوں سنو، تم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا، جن کی رفعت اور بلندی کی ہم نے سرٹیفکیٹ دے دی ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اہل علم لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، علماء کی جماعت میں اہل علم لوگ ہیں جن کے مقام کو ہم نے بلند کر دیا ہے. اور اب کوئی اگر ان کو نیچا دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتا ہے. ہاں ممکن ہے پریشان کر دیں، ممکن ہے تکلیفیں دے سکتے ہیں اور پریشان کر سکتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے وہ نہ تو یہاں زندگی میں چین سے رکھ سکتے ہیں، نہ آخرت میں ان کے لیے پڑھائی اور کامیابی مل سکتی ہے میرے بھائی اور دوستوں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے تیسری جو قسم کی عطا کی علماء کرام کے تعلق سے فرمایا کہ علماء کرام اس دھرتی پر وہ لوگ ہیں کہ جن کے حکم کی بازداری، جن کے حکم کی بجاوری اللہ رب العالمین نے کہی ہے، ان کی باتوں کو مانو، ان کی باتوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے حکم کو مانو، اور میرے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو علماء کرام میں دو تفسیریں اس کی گئی ہیں. ایک تو جو عمرا ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، اس سے مراد دیا گیا ہے کہ اس سے حاکم مراد ہے کہ جو بھی حاکم ہوں ان کی تمہیں پاسداری کرنی ہے. اور دوسری تفسیر ہے کہ فرماتے
تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور علماء کرام ہیں ان کی باتوں کو ماننا ہے، ان کی باتوں کے مطابق چلنی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کی مجلسیں جہاں پر مجلسیں قائم ہوتی ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمتیں ان کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے ملائکہ آ کر کے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ تم لوگ اتنی زیادہ غفلت کے شکار ہو، علماء کرام مسئلے میں ایسی باتیں کرتے ہو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے کہ کالک بولتے ہوئے ان کے منہ پر تمام رقص کرتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بھی کسی مجلس میں اکٹھا ہو جائیں کس لیے یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ، ان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اللہ کے نبی کی باتوں کو وہ پڑھیں اور آپس میں مل کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ الا نزلت علیہم سکینہ، ان پر سکینت نازل ہوگی، سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے گا، اور کیا ہوگا؟ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو اپنے آنچل میں لے لے گی، رحمتیں ان کو گھیر لے گی، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، ملائکہ اپنے پروں سے ان کو گھیر لیں گے۔ اور تیسری جو بشارت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ ان لوگوں کے ساتھ فرماتا ہے جو خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس جو خاص فرشتے ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ بالا تر ہے، ان کے پاس ایسے لوگوں کا جو ایسے مجلسوں میں علماء کرام کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بڑی اہم بات فرمائی کہ جن لوگوں کے عمل جو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیں تو لم یسری نسبہ، ان کے نسب ان کے خاندان کبھی بھی ان کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ اعمال میں نیکیوں میں اگر کوڑے نکل گئے تو وہاں اللہ کے سامنے نہیں چلنے والا ہم کو کھان تھے، ہم کو پٹھان تھے، ہم کو فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اس وجہ سے ہمارا اس پیسے کو بدل ہونا چاہیے، نہیں بغیر نہیں چلنے والی ہے۔ وہاں پر اگر دیکھا جائے گا تو عمل دیکھا جائے گا، اور اللہ نے دو لوگ اللہ نے فرما دیا کہ جن کے اعمال ان کو پیچھے چھوڑ دیے، جن کے اعمال ان کو پیچھے چھوڑ دیے، ان کے نسب ان کے خاندان ان کو آگے نہیں لے جا سکتے، ان کو کامیاب اور کامیاب نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دھرتی پر جب تک اہل علم ہے، علماء کرام ہے، تب تک اسلام کی بقا ہے، تب تک اسلام باقی ہے، ورنہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزع للعباد، کہ لوگوں یہ علم دین جو ہے، اسلام جو ہے، اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں سے ایک بار بھی نہیں چھین لے گا، بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العالمین علماء کرام کا صفایا کرے گا، علماء کرام کو ختم کر دے گا، ان کو اٹھا لے گا۔ علماء کرام کی جماعت جب اٹھ جائے گی حتی لا یبقی عالما، جہاں تک کہ اس پورے زمین پر کوئی عالم نہیں بچے گا، تو معاملہ کیا ہوگا؟ حالات کس طرح بن جائیں گے، کس طرح کے حالات ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ اب جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا عالم اور مفتی بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فسئلوا فحقوا بغیر علم، لوگ دھڑلے سے اس کے پاس جائیں گے، جس جاہل کو اپنا سردار بنایا ہے، جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ نام کا مطلب دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اسے سوالات کیے جائیں گے، فسئلوا فحقوا بغیر علم، اس سے سوالات کیے جائیں گے تو بغیر علم کے وہ جوابات دینا شروع کرے گا۔ فضلوا وأضلوا، وہ خود بھرے گرے گا، وہ خود گمراہ ہوگا، دوستوں کو گمراہ کر دے گا۔ تو ایسے حالات بھی آئیں گے، ایسے حالات بھی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے بارے رہا کہ ان حالات سے ہمیں رجوع نہ کرے، ان حالات کو ہمارے سامنے نہ لائے، بلکہ ہمارے اندر احساس و شعور جگا دے کہ ہم علماء کے طرفدار بن جائیں، ہم علماء کے افراد کو سمجھنے والے بن جائیں، کہ ان کی وجہ سے جو آج چین و سکون ہے ورنہ چین و سکون چھن جائے گا، اور یہ دین اسلام جو باقی ہے ان کے ختم ہوتے ہی دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستوں، دین اسلام بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتاتے ہوئے بتایا کہ قیامت کی نشانی اللہ کے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکفر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، جو طرفہ جہالت جہاں دیکھو جہالت ہی جہالت ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، بلکہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور حذیفہ ابن یمان
یہ بھی نہیں پتا ہوگا نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے، نماز کون سی چیز ہے، اور اسی طرح روزہ کیا ہوتا ہے، زکات کیا ہوتی ہے، حج کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا۔ اور کون لوگ باقی بچیں گے، یعنی ایسے حالت آئیں گی کہ کچھ بھی پتا نہیں ہوگا، اتنا بھی لوگ نابلد ہو جائیں لیکن سے ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا نماز روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں کتاب اللہ کی لیلا، اللہ رب العالمین ایک رات میں اس قرآن مجید کو اس کو اٹھا لے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، لا یبقى بالارض منه آیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آیت بھی اس قرآن کی سورہ زمین میں نہیں بچے گی، ایک آیت بھی نہیں بچے گی۔ کون بچے گا؟ وتبقى طوائف من الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بچیں گے، الشیخ العجوز، الشیخ الکبیر والعجوز، کہ بوڑھے اور بوڑھیاں بچیں گی، کہ لوگوں میں بوڑھے اور بوڑھیاں بچیں گی، ویقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ادرکنا علی هذه الکلمۃ لا الہ الا اللہ ونقولها، ہم نے یہی سنا تھا اپنے آباء و اجداد سے لا الہ الا اللہ، ہم بھی وہی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہے۔ اور آج بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں پتا ہے کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو ایک غیر مسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار کہلوانے والے آج ہم بھی اسی لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی معنی بھی نہیں پتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ افسوس نہیں اپنے غریبان میں جھانکنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کہاں کس لیول پہ جا چکے ہیں، ہماری حیثیت کیا پہنچ پڑی ہے، ہم کس جو ہے درجے کے مسلمان ہیں، ہماری مسلمانیت پر غیر ہنستے ہیں۔ کتنے تو سوال کر پڑتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ آسمان میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، دینی میں یہ کیا پوچھ لیا، یہ کون سی بلا ہے، آپ کو سنا ہی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی کچھ ہوتا ہے، سن لیا لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، کر لیا مطلب نہیں جانتا ہوں، تو غیر تعجب اور حیرت کرتے ہیں کہ جس اسلام کے پرموٹک ہو، جس اسلام کے پیروکار ہو، جس اسلام کے بردار ہو، اس کی بیسک چیز اور بنیادی چیز، سب سے محنت چیز، سب سے جو اول چیز ہے اس سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں اور کس لیول کے مسلمان ہیں، خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا مقام اور ان کی عظمت کو بتلاتے ہوئے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم سے فرماتے ہیں من جاء مسجد ھذا، کہ جو بھی کسی مسجد میں آتا ہے، لم یأتی الا لخیر یتعلمہ اور یعلمہ، کہ کوئی مسجد میں کوئی آتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سکھلا دے یا کچھ سیکھ لے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو ایسے لوگوں کا مقام وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اعلی کلمت اللہ کی خاطر، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جا کر کے جہاد کرتا ہے جان و مال سے، جس میں اس کو ایک ڈر نہیں ہوتی کہ اس گھڑی ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہمارے اولاد وہ بے سہارا ہو جائیں گے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے، وہ جا کر رب العالمین کی خاطر جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے۔ وہ اس درجے میں ہے کہ جو مسجدوں میں آتے ہیں اور آ کر کے وہ کچھ سیکھتے ہیں یا سکھلاتے ہیں، یہ مقام ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ علماء کرام کا مقام ہے، یہ عظمت ہے۔ ہاں، جو علماء کرام اس لیول کے ہیں ان کی قدردانی ہونی چاہیے، جو حقوقے باز ہیں، جو صرف ایمان کے بیپاری ہیں، ایمان پر وہ قبضہ جمانے والے اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ان کو بھی نگاہ میں رکھنا ہے، ورنہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ اس دھرتی پہ رہتے ہیں، اگر اسلام کے نام پہ دھکا لوگ ہیں، اسلام کے نام پر جیبیں خالی کروانے والے لوگ ہیں اور ایمان کو بچوانے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کو سے بھی اللہ کے علماء سو کہا ہے، یہ بدترین علماء کرام ہیں، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف جو ہے کہ عالم دین ہو جانا تو اس کے نتیجے میں کہ ہم جو ہے اللہ کروا دیے ہم چلے جائیں گے جنت میں، نہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، ان سے سب قسم کا حساب کتاب ہونا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اینک لگا دو اور سارے اہل علم کو، سارے علماء کو اسی اینک سے دیکھنا چالو کر دو اور اسی سے آنکھنا چالو کر دو، ایک کی پیراہے میں ایک کی ترازو سے سب کو تولنا چالو کر دو، جو اینک لگایا اسی لیول کے سب کو اتار دو، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی ہماری جو عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، بلکہ جو علماء کی ہمیں قدردانی ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ دین دور نہیں
نشانیاں بتلائی ہیں، جو پہچان بتلائی ہے، وہ نشانیاں، وہ پہچان، وہ علامتیں وہ دھیرے دھیرے ہم پر آ رہی ہیں، دکھ رہی ہیں کہ علماء بیزاری، دین بیزاری آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ محلے سے اطلاع کر کے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے نہ جانے کون کون سی باتیں اچھال دیتے ہیں تاکہ لوگ ان باتوں کو حقیقت ہے اس کو نہ جان سکیں۔ اس وجہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھتے ہیں امام اسلام کو زندہ رکھتے ہیں، جب خاتمہ ہو امام اسلام کا خاتمہ ہو، دینی تعلیم کو اپنے دلوں میں رچانے بسائیں اور اس کے مطابق عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔